قابل صد احترام حاضرین محترم سامعین مکرم، آج کی اس نشست اور اس پروگرام کا عنوان ہے دفاع ختم نبوت و دفاع پاکستان، کہ پاکستان کی بقا اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ میں ہے۔ اس عنوان کے پیچھے بنیادی طور پر بتانا یہ ہے، اس عنوان کے رکھنے کا سبب 14 اگست کے حوالے سے یوم آزادی آ رہا ہے۔ پوری قوم جشن آزادی کے مختلف ہنگاموں کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ حب الوطن من الایمان، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی اس پر جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی جائیں کم ہیں کہ اللہ نے آزادی کی نعمت دی۔ پاکستان آزاد ہوا، آزادی کی ترتیب کیا ہے، لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے سامنے کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، ہم اسی پہ زندہ باد مرد آباد کہہ دیتے ہیں۔ آج زندہ باد اور مرد آباد کے درمیان میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ زندہ باد اور مرد آباد کے درمیان میں زندہ باد اور مرد آباد کون؟ پاکستان بننے سے پہلے جائیں، 1857 کی جنگ آزادی کو چھیڑیں، یا 1794 کی اس بات کو چھیڑیں کہ جب بر صغیر پر انگریز نے پہلا قدم رکھا تھا اور یہ کہا تھا، ٹیپو سلطان ٹیپو شہید کی میت کے پاس کھڑے ہو کے کہ آج کے بعد کوئی مجھے بر صغیر میں داخلے سے نہیں روک سکتا۔ اس وقت کون کھڑا ہوا؟ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی جد و جہد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ پڑھ لیجئے تاریخ اور آنکھ کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے علماء تھے جو میدان عمل میں کودے، اس کے سامنے سد سکندری بنے، اس کے راہ کی رکاوٹ بنے، لیکن آگے چلتے چلتے اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ کسی اور کا شکوہ کیا کرے؟ صیاد باہر سے آیا، لیکن شکار کے لیے سہولتیں اپنوں نے فراہم کی۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار ایک دور آیا، 1857 کی جنگ آزادی جسے وہ غدر کہتے ہیں، وہ بپا ہوئی، بڑی بڑی تحریکیں چلیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو سور کی چربی میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا، درختوں سے لاشیں لٹکتی نظر آئیں۔ جد و جہد و آزادی کرنے والے وہ سرخیل آج تاریخ کے اوراق میں گم کر دیے گئے۔ جس طرح ہم پہلے اپنے ہیروز کو اسی طرح چھوڑ کر اپنے رول ماڈل کو بھلا دیتے ہیں، آج بھی ہمارے دل و دماغ سے وہ تمام ہیروز مٹا دیے گئے، تمام رول ماڈل مٹا دیے گئے۔ جس طرح آج یہ جد و جہد جاری ہے کہ یہ لوگ جو خالد ابن ولید یا حضرت اسامہ
یا حضرت زرار یا ان جیسے صحابہ جو جنگ و جدال میں ماہر تھے، محمد الرسول اللہ جیسے سپہ سالار، ان کی سیرت سے دور ہو جائیں، صورت اور کردار سے دور کر دو۔ میڈیا وار کے ذریعے، گلوبلائزیشن کے وار کے ذریعے اور مختلف ہتھ کنڈے اپنے میڈیا کے وار کے ذریعے ان کو رول ماڈل بھلا دو، ان کے سامنے ہیروز بناؤ تو دنیا دار، ان کے سامنے ہیرو بناؤ تو کرکٹر، ان کے سامنے ہیروز بناؤ تو فنکار اور ڈرامہ نگار، ان کے سامنے لاؤ ہیرو بنا کر تو مادیت پرستی میں جو سب سے بلند نظر آئے۔ آ جاؤ، بل گیٹس تمہارا ہیرو بن گیا، اتنے عرصے میں محنت کی یہاں تک پہنچ گیا، فلاں نے فیس بک بنائی، اتنی دولت کمائی، آؤ تم بھی مادیت پرستی کے پیچھے لگو، تم جو کماؤ گے محنت کرو گے تو ملے گا، تاکہ یہ بنیادی نظریہ اس مسلمان بچے اور نوجوان کے ذہن سے کھرچ ڈالو کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ وہ رزاق، طاقت والا، قوت والا، وہی رزق دیتا ہے۔ اس کے ذہن کو مٹا ڈالو، اس کو مادیت پرستی کے جال میں الجھا دو، اسے کہہ دو اپنی صلاحیتیں ساری صرف کرے تو دولت کے کمانے میں عزت بکتی ہے، بک جائے، ایمان نعوذ باللہ بکتا ہے، بک جائے، ضلالت حصے میں آتی ہے، آ جائے، دنیا جہان جو کہتا رہے، لیکن تم دولت کے پیچھے چلو۔ اور نعرہ خوشنما یہ دے دیا گیا کہ عزت اسی کی ہے جس کے پاس دولت ہوگی، سلام اسی کو ہے جس کے پاس دولت ہوگی، کام اسی کا ہوگا جس کے پاس دولت ہے۔ معاشرے کو یوں ہی تشکیل دینا شروع کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے نوجوان کے اندر سے جذبہ جہاد بھی کھرچ ڈالا گیا، جذبہ حریت بھی نکال پھینکا گیا، جذبہ امت والوں کی غیرت ایمانی کو نوچ ڈالا گیا، اور ایک ایسا نوجوان تیار کیا گیا جسے نہ عزت کی پرواہ ہے، نہ بڑے اسلاف کی قدر و منزلت کی پرواہ ہے۔ دور کیوں جائیں، اپنے ہوں کے دیکھتے ہیں، ہم تو اپنوں ہی کو دیکھتے ہیں۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ وہ اپنے ہی تھے، اپنوں کے روپ میں آئے، اپنوں کے روپ میں آ کر فلاسفر بن بیٹھے، میڈیا پہ بیٹھنے والے فلاسفر، میڈیا پہ بیٹھ کر دین کی تشریحات کرنے والے۔ یاد رکھیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ زہر ہے، زہر، اور ہر ایک کو سنا نہ کرو، ہر ایک کو پڑھا نہ کرو، اس لیے کہ یہ سانپ کے وہ زہر ہیں۔ سانپ کو پکڑنے کے لیے سپیرا بھی پہلے منتر سیکھتا ہے، جب منتر سیکھتا ہے تو سپیرا سانپ کو پکڑتا ہے، اور اگر اسے منتر نہ آتا ہو تو وہ بھی سانپ نہیں پکڑتا۔ آپ نے منتر سیکھا نہیں اور سانپوں کی بلوں میں ہاتھ ڈال کر سانپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر کوئی سانپ دہریت کے روپ میں، کوئی سانپ پرویزیت کے روپ میں، کوئی سانپ غامدیت کے روپ میں، کوئی سانپ مختلف ناموں اور فرقوں سے، کوئی قادیانیت کے روپ میں، کوئی دین کی جدت کے نام پہ، جدیدیت کے حوالے سے، کوئی صوفیزم کے نام پہ، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی عنوان سے، دین کے تمام شعبوں کے بخی ادھیڑنے والے آ کر کہتے یہ ہیں کہ آؤ ہم خوشنما نعرہ لائے ہیں، آؤ ہم سوشلزم کے پیروکار ہیں، ہم کیپٹلزم تمہیں سکھائیں گے، سرمایہ داری کو سیکھو، آؤ جاگیردارانہ سیاست کو سیکھو۔ وہ تمام چیزیں سکھا کر اس نوجوان کے اندر سے وہ سب کچھ کھرچ ڈالا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نوجوان آج فیس بک پہ اپنا چہرہ بک کر کے بیٹھا ہے۔ فیس بک یعنی اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ چہرے کو بک کر لو، یہ کہیں اور جانے نہیں دے گئی، اپنا چہرہ بک کر لیا، اپنے آپ کو دنیا کے اندر سمجھدار بنانے کے لیے میڈیا پر سب کچھ بھروسہ، اس کا استاد بھی میڈیا، اس کا عالم بھی میڈیا، اس کا دین بھی میڈیا، اس کی تشریحات بھی میڈیا، اس نے جو کچھ دیکھنا ہے نسخے لے رہا ہے وہاں سے، تشریحات لیتا ہے وہاں سے، قرآن کی تعلیمات کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں سے۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ یہ سلو پوائزن، میٹھا زہر ان کی رگوں میں ایسے پیوست کرتے جاؤ
اور پھر ایک وقت آئے ایک کلک کرو سسٹم تمہارے پاس ہوگا، میڈیا پر یہودیت کا کنٹرول ہوگا، تحریفات کے دروازے کو کھولو، ترجموں میں تعریف کرو، قرآن کی باتوں میں تعریف کرو، قرآن حدیث کو نعوذ باللہ غلط انداز سے پیش کرو، اور تاکہ قرآن پڑھنے والا قرآن چھوڑ چکا، حدیث چھوڑ چکا، سب کچھ یہی سے دیکھتا ہے، اسے پتہ بھی نہ چلے گا، قرآن بھی غلط پڑھے گا، ترجمہ بھی غلط پڑھے گا۔ وہ جہاں تک لے گئے اور ہم اپنے طور پر بھول گئے۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، آزادی کس کا نام رکھا ہے ہم نے؟ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ ہم آزاد ہوئے، نعرہ کیا لگا تھا؟ قربانیاں کیا تھیں؟ کس لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ آج پاکستان کا جو دشمن ہے میں اسے کیا اپنا دشمن مانتا ہوں؟ مجھے علم ہے پاکستان کا دشمن کون؟ ہم بات کریں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ ہم بات کریں تو ہمیں کہا جائے تمہیں تو پتہ کچھ نہیں، تم فنڈامنٹلسٹ، تم بنیاد پرست، تم دقیانوس، پرانے خیالات کے مالک، تمہیں پتہ ہی نہیں جدید دنیا کیا ہے۔ جناب ختم سب کچھ۔ نعرہ کیا لگا تھا؟ نعرہ لگا کیا تھا؟ پاکستان کس لیے مارز وجود میں آیا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کیوں دو قومی نظریے سے انحراف کیا جا رہا ہے؟ آج ہمیں کہا جائے دو قومی نظریہ کس نے دیا تھا؟ دو قومی نظریے پہ آج عمل درآمد کرنے والوں نے عمل کیوں چھوڑ دیا؟ آج نظریاتی بنیاد پر جو قوموں کی تقسیم تھی آج ختم کیوں کر دی گئی؟ آج ہم چیختے ہیں آؤ دو قومی نظریے پہ، کیوں نہیں آتے؟ ہمیں کہتے ہو کہ تم کہتے ہو قومیں وطن سے نہیں مذہب ملت سے بنتی ہیں، تم نے وطن سے بنا لی ہوگی، مان لیا تم نے نظریے کی بنیاد پہ، ہم نے کہا نہیں قوم وطن سے بنتی ہے، تم نے کہا نہیں نظریے کی بنیاد پہ بنتی ہے، ہم نے کہا نظریہ ایک ہے، بڑی تفصیلی بات میں نہیں جانا چاہتا۔ آج آؤ اسی دو قومی نظریے پہ، آج کیوں کہتے ہو ہم سب ایک ہیں؟ ایک ترازو میں تول لو، ایک ترازو میں کھڑا کر دو، میں کیسے ایک ہی صف میں کھڑا کروں؟ تم چاہتے ہو کہ میں ان ناسوروں کو بھی اپنی صفوں میں کھڑا کروں جنہیں قادیانی کہتے ہیں؟ تم یہ اس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ تم وہ ورلڈ نام پہ اور پوری دنیا کے قانون اور ہمیں اتنے اتحاد کا مظہر بنا کر پیش کرنے کے لیے کہتے ہو، جس ناسور کو امت نے کاٹ کر اپنے وجود سے الگ کیا، آج ہم ان کو اپنی صفوں میں کھڑا کر لیں؟ آج ہم پہلے والی جگہ انہیں دیں اور کہیں ہم بھائی بھائی؟ کہاں سے کہیں ہم؟ پاکستان کی آزادی کے وقت کیا ہوا تھا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میں تو تصور کی آنکھ سے دیکھوں گا، شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جس نے حقیقت میں دیکھا ہو۔ آج 76 سال ہونے کو ہیں، 76 سال شاید ہی کسی کی عمر ہو یہاں پہ، کوئی ہوگی بھی صحیح 80 سال، تو اسے کیا پتہ ہوگا، کیا علم ہوگا؟ آج سے پہلے جاؤ تو صحیح، جب قربانیاں دی گئی تھیں، جب نعرے لگے تھے، جب گولیاں برسائی جاتی تھیں، جب پیٹرول بم پھینک کر گھروں سے نکالا جاتا، آگ لگائی جاتی، سامنے گولیاں کھول کر سینوں کو چھلنی کیا جاتا تھا، آزادی کے نام پہ اس وقت یہ کہا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نظریہ کیا تھا؟ سوچ کیا تھی؟ فکر کیا تھی؟ کہ پاکستان کی نظریاتی سرحد لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی تقسیم کر رہے ہو، جغرافیائی آزادی کا نام آزادی نہیں ہوا کرتا، نظریاتی آزادی کا نام آزادی ہوا کرتا ہے۔ جغرافیائی تقسیم ہوئی، نظریہ بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان ایک ایسی آزاد ریاست بنے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت ہوگی۔ ان الحکم الا للہ،
ان الحکم الا للہ، جہاں پر یہ آرڈر ہوگا چلے گا نظام تو اللہ کا، قانون ہوگا تو قرآن کا، شریعت ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی، عدالتیں فیصلہ کریں گی تو قانون قرآن کے مطابق قرآن نافذ کیا جائے گا۔ پہلا قرآن ہمارا دستور العمل ہوگا، قرآن کے مطابق آئین سازی کی جائے گی۔ لیکن وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جہاں جاتا رہا۔ کہاں گیا نظریہ، کہاں گیا وہ نعرہ؟ وہ لوگ جنہوں نے جانیں دی تھیں، نمازیں اس وقت بھی پڑھتے تھے، روزے اس وقت بھی رکھتے تھے، مسجدیں اس وقت بھی تھیں، ہندوؤں کو کلمے بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن آزادی کا ایک جنون تھا کہ ہم اپنا ایک وطن بنائیں گے، اپنے ایک وطن بنائیں گے جہاں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، جہاں غریب غریب تر، امیر امیر تر نہیں ہوگا، جہاں امیروں کا فلسفہ اور قانون نہیں چلے گا، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون لاگو نہیں ہوگا، جہاں ظلم کا رواج نہیں ہوگا، ظلم و استبداد کی چکی میں مظلوم نہیں پسے گا، جہاں مظلوم کی داد رسی ہوگی، جہاں غریبوں کا سہارا بنا جائے گا، بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جائے گا، یتیموں کا آسرا بن کر ان کو پالا پوسا جائے گا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، ہر ایک کو بیت المال سے خدمت کی جائے گی، فاروق اعظم کا دور زندہ ہوگا، ہم ایک وطن بنائیں گے جہاں جائیں گے تو یا کہا جائے گا ہاں ہاں انصاف لینے آئے ہو تو سنو، انصاف اعدلوہ اقرب للتقوی، تقوی کے قریب عدل ہے، عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ امیر ہے اس کے لیے اور فیصلہ، یہ غریب ہے اور فیصلہ، اس کا سننے والا اور اس کا سننے والا اور نہیں، ایک وطن بنائیں گے جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہوگا، ایک وطن بنائیں گے۔ اے غریبوں، جانیں دینے کے لیے آئے، آج وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی عصمتیں تار تار کی گئیں، خدا کی قسم کان رکھتا ہے تو سن، وہ چیخو پکار سنو جو آج بھی مائیں سکھوں کو جنم دے رہی ہیں۔ سرہند شریف میں گئے، میرے دوست ابھی زندہ بیٹھا ہے، گواہ واقعے کا مکمل، ایک اماں ملی، سکھ بچے سکھوں کے گھر میں، بلایا، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے۔ رونے لگ گئی، خوب روئی، خوب روئی، رو رو کے پھر کہنے لگی کہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے سکھ اٹھا کر لائے تھے، 80,000 بچیوں کو سکھ اٹھا کر لے کے گئے تھے، مجھے سکھ اٹھا کر لائے تھے، سکھوں کے گھر میں رہتی ہوں، سکھوں کو جنم دے رہی ہوں، آج بھی وطن کو ترستی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل جائے اماں تجھے سکھ اٹھا کر لائے تھے، آج مسلمان کی بچی کو اٹھا رہا ہے۔ اماں ہم جہاں پہ رہتے ہیں آج مسلمان کا اپنی بچی کو بچانا مسلمان درندوں سے مشکل ہے۔ اماں جس نظریے کے لیے نعرہ لگایا گیا تھا، آج وہ گلیوں بازاروں چوراہوں میں پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ اماں تو پاکستان کی طلبگار ہے، وہاں پر غریب کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں غریبوں کو روندا جاتا ہے، غریب کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں، قانون پہ حکمرانی امیر کی ہے، سفارش کی ہے، روب و دبدبا اور عمارت اور مرتبے کی ہے، آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اماں وہ پاکستان جس کا تم نے تصور بنایا آج وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، وہ خون پوچھتا ہے، آج خون پوچھتے ہوں گے۔ ہم نے دی تھی قربانی، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے جانیں پیش کی تھی، ہمیں برچھیاں ماری گئی تھیں، ہمیں مارا گیا تھا، آج وہ پوچھتے ہیں او پاکستان کے رہنے والوں بتاؤ آج نظریہ کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے قربانی دی تھی، ہم نے ایک ٹکڑے کے لیے قربانی نہیں دی تھی، ہم نے عیاشیوں فحاشیوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی، میں نے تو آج دین کے نام پہ بھی ناچ گانا عام کر دیا، میں نے تو آج
نظریے کو اتنا پامال کر دیا کہ میرا کوئی دینی تہوار بھی آتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ گانے بجانے کی محفلیں سجی ہیں. میری شادی، میرا بیاہ، میری خوشی، میری غمی، میرے محافل، میرے تمام پروگرام آج یہود اور ہنود کے طریقے پہ ہیں جن سے آزادی لیتے ہوئے میں نے کہا تھا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرے لگاتے ہوئے آتے تھے، بچے شہید ہوئے، بوڑھے قربان ہوئے، کسی کا باپ نہ رہا، کسی کا بھائی نہ رہا، اجڑے پجڑے قافلے آئے، کوئی ماں بہن بیٹی کی قربانی دے کر، کوئی بھائی کی قربانی دے کر. لیکن جب یہاں پہ پہنچے تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ آزادی، ہاں آزادی ہے، ہر ڈاکو کو آزادی ہے، مارو لوٹ مار کرو، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا. ہر چور کو آزادی ہے، جاؤ چوریاں کرو. ہر بدماش کو آزادی ہے، جاؤ بدماشی کرو. ہر لٹیرے کو آزادی ہے، جاؤ لوٹ مار کرو. ہر بتہ خور کو آزادی ہے، ہر رسہ گیر کو آزادی ہے، ہر بدماش پالنے والے کو آزادی ہے، ہر بیوروکریٹ کو آزادی ہے، ہر جگیردار چودھری کو آزادی ہے. مظاہرے سے جو سلوک مرضی کر، یہ تیری رعایا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہو سکتا ہے کر لے. غریب تمہاری رعایا ہیں، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو سکتا ہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. آزاد وطن ہے، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو. دین کو بیچ ڈالو، دین کے نام پہ کاروبار چمکاؤ، داڑھی رکھ کر دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہو، لوگوں کو سود کی حرمت کی بجائے حلال ہونے کے فتوے دو، مختلف قسم کے دین کی دوری کے. کبھی غامدیت کے نام پہ آؤ، دین کے سکالر بن کے بیٹھو اور لوگوں کو بتاؤ کہ نعوذ باللہ داڑھی تو اسلام میں ہے ہی نہیں. کہاں سے آئی داڑھی؟ کیا ضرورت ہے نماز کی؟ ایک بار پڑھ لی. نماز روزانہ پڑھنے کا حکم کہاں پہ آیا؟ روزہ تو وہ رکھے جو بھوکا غریب ہو، امیر کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ شادیاں تو وہ کرے جسے نعوذ باللہ میسر نہ ہو باقی چیزیں، جس نے سب کچھ گھر میں ملتا ہو مفت میں، اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرو. ناک چوکوں پہ چراہوں پہ آزادی ہے کھڑے ہو کر ہر ایک ماں بہن پہ آوازیں کسنے کی، ہر قرض کالج کے آگے لڑکوں کے کھڑا ہونے کی آزادی ہے تمہیں. جس کی عزت مرضی تار تار کرو، عزت پہ حملہ کر کے آ جاؤ، تمہیں گواہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہاری عزت خاک میں ملا دی جائے گی. بہت جلد تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں. آزادی ہے، آزادی ہے، آزادی ہے. نہیں ہے آزادی تو قرآن کی بات کرنے والے کے لیے، نہیں ہے آزادی تو دین مصطفیٰ پر چلنے والے کے لیے، نہیں ہے آزادی تو سنتوں کے پابند کے لیے. تمہارا جینا عقارت اور تمہارا جینا برباد کر دیا جائے گا. تم سنت رسول کرو گے، تمہیں صوفی کہہ کر، ملا کہہ کر، معاشرے کا ناسور کہہ کر، ناکردہ کہہ کر، بیہودہ اور فاضل پرزہ کہہ کر تمہیں الگ کیا جائے گا، تمہیں سطح تک پہنچایا جائے گا تاکہ کوئی دین سیکھنے کے قریب نہ آئے، کوئی سنت کو زندہ نہ کرے. لوگ سمجھ لیں کہ دین حاصل کریں گے تو نام رکھے جائیں گے، دین سے دور ہو جاؤ. یہ آزادی. آج وہ پوچھتا ہے خون، آج وہ خون پوچھتا ہے، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ مسلمانان پاکستان لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ کہاں ہے؟ کون سا قانون تم نے بنایا؟ کون سے فیصلے ہوتے ہیں جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر ثبت ہوتی ہے؟ ہر جگہ تو تم نے بک گئے. بکنے کی چیز تھی سو پارسائی بک گئی، ایک پری وش کی سیج پر چیر گنائی بک گئی، ریشے گنائی بک گئی، بک گئی. شورش نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کیا کیا ہوگا، پاکستان میں کیا کیا ہوگا. آج ہم بیٹھے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی آزادی ہوئی، اس کی نظریات کہاں پہ ہیں؟ اور پھر میر بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بیمار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی رگوں کو کاٹا، جنہوں نے پاکستان کو 2 لاکھ کرنے میں کردار ادا کیا، جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثے چرا کر اسرائیل کو دیے، جنہوں نے پاکستان کو اکھنڈ بھارت بننے کے خواب دیکھے، جنہوں نے پاکستان کی تباہی اور بربادی کے ہر وقت تانے بانے بولے، آج انہیں ہماری صفوں میں کھڑا کیا جائے، آج ہمیں بہادر امریکہ اور دیگر اقوام دباؤ دیں کہ جناب 1974 کا وہ آئین اور وہ ترمیم بدل ڈالو جس میں تم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، ختم کرو۔ قادیانیوں کے بارے میں جو ناموس رسالت کا آئین بنا، ختم کر دو۔ نظریہ کیا تھا؟ میرے نظریے کے دشمن، میرے وطن کو تباہ کرنے والے۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیے، جب آزادی ہوئی تھی تو آزادی کے وقت ملک کی تقسیم کر دی گئی کرنے والوں نے، اور گورداسپور پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ گورداسپور ضلع وہی ہے جس کے اندر مرزا قادیانی کی جنم بھومی ہے، قادیان قصبہ ہے، تحصیل اس کی بٹالہ ہے، اس کا ضلع گورداسپور ہے۔ یہ پورا ضلع پاکستان کو ڈال دیا گیا، یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ آج جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھ کر پاکستان کی جس جگہ پہ بیٹھے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے یہ قادیانی، اس وقت انہوں نے درخواستیں دی تھیں اور کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں، انڈیا اور ہندوستان کے ساتھ شامل کیا جائے، ہمیں بھارت کے ساتھ ملایا جائے، ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، ہمارا نام ادھر سے کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف پاکستان سے الگ ہونا تھا؟ نہیں، صرف پاکستان سے الگ نہیں ہونا تھا، بلکہ انڈیا کے پاس کشمیر تک جانے کا زمینی راستہ کوئی نہیں تھا۔ کشمیر، مقبوضہ کشمیر پر جانے کا کوئی زمینی راستہ نہیں تھا۔ فضا سے کتنا آتا؟ گورداسپور واحد ضلع ہے جس سے زمینی راستہ کشمیر کو جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ کشمیر تک جانے کا انڈیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہندوؤں کے ماننے والوں نے، ہندوؤں اور انگریزوں کے ان خشک کاشتہ پودوں نے، جن کو انہوں نے مل کر پروان چڑھایا، انہوں نے کہا اگر یہ انڈیا کے ساتھ نہ ملا، زمین کا راستہ نہیں ملے گا اور کشمیر بھی پاکستان میں چلا جائے گا، اور کشمیر کے ساتھ جو لڑائی جو قائم رکھنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بذا سے کتنا کوئی آئے گا، انہوں نے فوراً ادھر ملوایا اور انڈیا کی فوج کو زمین سے راستہ کشمیر میں دے دیا۔ آج کشمیر کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 5 اگست گزرا ابھی، 5 اگست سن 2019 20 21 22 23 ہو چکے، آج تک کوئی سنوائی نہیں۔ قانون پاس کر دیا گیا، ایکٹ پاس کر دیا گیا، تمہارا حق خود ارادیت ختم، اب ہندوؤں کو بسایا جائے گا۔ وہاں پر پاکستان کے پہلے غداروں نے یہ غداری کی، پھر یہی قادیانی آئے، انہوں نے ہی ڈاکٹر عبد القدیر کی کتاب پاکستان کے حوالے سے، ایٹم بم کے حوالے سے، ڈاکٹر عبد القدیر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں جب امریکہ گیا دورے پہ تو وہاں ایک طرف میں گیا، گزر رہا تھا تو اس دروازے سے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نکل رہا تھا، میں اندر گیا، اندر کہوٹا ایٹمی پلانٹ کا مکمل نقشہ پڑا تھا جو عبدالسلام رکھ کے آیا۔ یہ عبدالسلام قادیانی ہے، وہ نوبل یافتہ ڈاکٹر جس کو پاکستان کے اندر کئی دفعہ بڑے انعامات دیے گئے۔ ہم نے احتجاج کیا، ہم نے کہا یہ یہودیوں کا ایجنٹ انگریز قادیانی ہے، اور اسے نوبل انعام بھی اسی لیے ملا۔ یہودیت نوبل انعام اسی کو دیتی ہے
جو یہودیت کا اعلی کار ہوتا ہے، کتنے مسلمانوں کو ملا؟ اس کو نوبل انعام دیا گیا، سائنس کے کارناموں پہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ تھا کہ جب 1974 میں پاکستان کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور بھٹو نے اسلامی سائنسدانوں کی کانفرنس بلائی، اسے لیٹر لکھا کہ تم بھی آؤ پاکستان میں، تو اس نے کہا تھا یہ کالا قانون ختم کرو ورنہ اس لعنتی سرزمین پر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ لعنت تو تم پر، تم لعنتی ہو۔ پاکستان کے نظریے کا تحفظ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ضروری ہے۔ حب الوطن من الایمان، پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ خدا کی قسم وقت پڑا تو ہم پہلی صفوں میں نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا وطن ہے، کسی دشمن کی نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارے اندر صفوں میں دشمن ہے، اسے بھی بے نقاب کریں گے، باہر کا ہے انہیں بھی بے نقاب کریں گے۔ اندر کو تو پہچانو، جو نظریاتی تعدادوں کا تو محافظ نہیں وہ بھی پاکستان کی بقا کا محافظ نہیں۔ پاکستان کی بقا اس کے نظریے اور اس کے جغرافیائی دونوں سرحدوں کے تحفظ میں ہے۔ آج ہماری سرحدوں کی طرف بڑھے گا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کو نوچ کھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم جب تک جان میں جان ہے، اللہ کے فضل سے پاکستان ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے بغیر کم و کاست۔ اس کی سرحدوں کے محافظت کرنے والوں کی اللہ حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ جو اس کی حفاظت کرتے ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم اس کی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور اسی طرح ہم اس کے نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ اس کے نظریے کی طرف کوئی بڑھے گا ہم اس کا بھی قلع کما کریں گے اور بتائیں گے کہ قادیانی پاکستان کے نظریے کی تحفظ کے خلاف، پاکستانی نظریے کا تحفظ نہیں چاہتا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا منکر ہے، یہ لا الہ الا اللہ نہیں مانتا، یہ محمد عربی کو پیشوا نہیں مانتا، یہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ پاکستان کو اکھنڈ بھارت بتاتا ہے۔ اور بہت پہلے، اب مٹا دیا، مرزا محمود ان کا خلیفہ جب مرا، جناب نگر میں قبر بنی، وہاں پر بہشتی مقبرہ، اس کے اندر تختی لگی ہوئی تھی، میری میت کو یہاں امانتاً دفن کیا جائے، جب اکھنڈ بھارت بنے تو مجھے یہاں سے نکال کر قادیان لے جانا۔ اور میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہو، ہندوستان سے مراسم کہ پاکستان میں پابندی لگی، انہوں نے کہا ہم نے اپنا جلسہ کرنا ہے، پاکستان میں پابندی لگی، مرزا طاہر خلیفہ تھا اس وقت، اس نے انڈیا والوں کو کہا ہمیں جلسہ کرنے دو، انڈیا والوں نے کہا آؤ، راجیو گاندھی نے ایئرپورٹ پہ آ کے مرزا طاہر کا استقبال کیا اور ہار ڈالے۔ ہندو کو کیا لگے مسلمان سے؟ ہندو کہے گا مسلمان کو آ جلسہ کر، ہندو کہے گا آؤ جو مسجدوں کو گراتا ہے وہ کہے گا نہیں۔ اسے پتا تھا کہ جس طرح میں مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہا ہوں، اسی طرح قادیانی بھی مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ قادیانی وطن کا خیر خواہ نہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا را اپنے کلیدی عہدوں سے انہیں فارغ کرو، خدا را انہیں پہچانو، اپنے دشمن کو پہچانو۔ پاکستان کا دشمن قادیانی بھی ہے، پاکستان کا دشمن انڈیا اور بھارت بھی ہے۔ آج قادیانی یہاں رہ کر دشمنی کرتا ہے، یہاں رہ کر پاکستان مخالف منصوبے بناتا ہے، اور ہر تخریب کاری اور دہشت گردی کے پیچھے مولانا جلندھری اور فرمایا کرتے تھے کہ پیچھے جاؤ گے تو تمہیں قادیانی نظر آئے گا۔ قادیانی ایک نہیں، ہزاروں علماء کا قتل کرنے والا۔ اور جب 53 کی تاریخ چلی تھی تو یہی آگے آگے تھے، یہ پولیس کی وردیاں پہنائی گئی تھیں، یہی آگے آئے تھے جنہوں نے مسلمانوں پر گولیاں چلائیں اور 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ قادیانی ہی تھے۔ قادیانیوں کو پہچانو تو صحیح،
تو پاکستان کا دفاع پاکستان اور دفاع ختم نبوت کا دفاع بھی ضروری ہے، پاکستان کا دفاع بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت کا دفاع کرتے جاؤ گے تو اندر جو نظریاتی سرحدوں کا دشمن بیٹھا ہے اس سے دفاع ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں رہے گا۔ اور جب سرحدوں پہ آئیں گے تو الحمدللہ ہماری افواج پاکستان ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ 65 بھی دور نہیں، آج بھی مانا کمزور صحیح، لیکن خدا کی قسم وطن کی محبت میں آج بھی سرشار ہیں۔ جہاں خون کی ضرورت پڑی خون دیں گے، پہلی صفوں میں جائیں گے، شانہ بشانہ ہوں گے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت تو ایمان کا حصہ ہوا کرتی۔ ہمارا وطن روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وطن نہیں دیا، ایسا خدا کی قسم کوئی وطن نہیں ہے۔ اپنے وطن سے جو غداری کرتا ہے اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہوتا۔ وطن ہی تو سب کچھ ہے، وطن ہے تو ہم ہیں، آزادی سے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہندوستان میں ہم سے زیادہ رہتے ہیں، یہاں ہم 22 کروڑ ہیں، وہاں 30 سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کی زندگی تو دیکھو، ان بیچاروں کی اجیرن زندگی تو دیکھو، جو عبادت کو ترستے ہیں، جو اپنی معمولات کو ترستے ہیں۔ کیوں؟ آزاد وطن میں نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ہمیں زراعت دی، نباتات دی، ذخائر دیے، ہر چیز دی۔ اللہ ہمیں استعمال کرنے کا ڈھنگ دے دے۔ خدا کی قسم دین کی آزادی ہے، بات کر سکتے ہو، دین پہ چلتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ یہ وطن ہے ہمارا، یہ ہمیں جان سے پیارا ہے، اور ہم جس طرح اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ وطن کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ قادیانیت مت سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے وطن کے نظریے کا تحفظ دشمن کون کون ہے اور کس طرح اس کی بے خونی کرنی ہے۔ اکابر شروع ہیں، پہلے دن سے لگے ہیں، تمہاری بے خونی ہوتی ہے۔ پہلا 75 کا آئین بنا، تمہیں پاکستان میں مسلمانوں کی صفوں سے الگ کر دیا گیا، کہہ دیا گیا تم ناسور ہو، محمد عربی کے امتیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ پھر تم نے دھوکہ دیا، تم نے نام رکھے، تم نے مسجدوں کے نام پہ اپنی عبادت گاہوں کے نام رکھے، تم نے اپنے اعلان کو اذان کہنا شروع کر دیا، تم نے اپنی حرکات کو السلام علیکم کہنا شروع کر دیا۔ پھر قانون بنا 1984 میں کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، قادیانی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اپنے دعوت ناموں پہ اپنے اشتہارات پہ قرآنی آیات نہیں لکھ سکتے، اپنے گھروں پہ کلمہ نہیں لکھ سکتے، اپنے مقبروں پہ قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتے۔ قانون بنا 298 کا پرچہ، 3 سال قید، جرمانہ۔ لیکن قادیانیوں تم نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہے، مسلمان جاگ رہا ہے، اکابر کی محنت رنگ لا رہی ہے، جنہوں نے جانیں دی انہوں نے یہ بتا دیا کہ خدا کی قسم ہم تو محمد رسول اللہ کی امتی ہیں۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر یہ سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہماری محبتوں کا مرکز ایک ہے، ہمارا منتہا ایک ہے، ہماری عقیدت ایک ہے، ہمیں ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، جنہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم راہ میں جو بھی آیا ہم کاٹ کر رکھ دیں گے، آقا کی حرمت اور ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، جانے قربان کر ڈالیں گے۔ تم اندرونی طریقے سے آؤ، کسی انداز سے آؤ، ساری دنیا سن لے، خدا کی قسم سن لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد عربی ہمارے لیے سب کچھ ہے، آقا دو عالم کے لیے ہم بلا بیٹھے ہیں، ہم مسلکی تعصبوں سے نکل آئے ہیں، ہم اپنی قومی تعصب سے نکل آئے ہیں، غربت و عمارت کے تعصب سے نکل آئے ہیں، ہم ایک ہی علم لے کر آئے ہیں کہ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ہمارا ایک
ایک ہی علم ہے، ایک ہی پرچم ہے۔ آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے آ جاؤ، آؤ ہمارے نبی ایک ہیں۔ خدا کی قسم آج آپس میں لڑتے ہو، میرے نبی کی عزت پر حملے ہوتے ہیں، تم آپس میں لڑتے پھر رہے ہو۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ، اس کے پیچھے نہ پڑھ، اس کے پاس نہ جا۔ کاش کوئی یہ بھی سمجھا سکتا کہ قادیانیوں سے بچو، دشمنوں سے بچو، اپنے دشمن کو پہچانو، اسلام کے دشمن کو پہچان۔ آج مسلمان کا گلا کاٹنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، مسلمان کو مسلمان سے لڑاتے پھرتے ہو۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، آ جاؤ ایک قوم بن جاؤ، ایک امت بن جاؤ، آ جاؤ آقا کی عزت و حرمت کے لیے، آقا کی ناموس کے لیے خدا کی قسم مر مٹو۔ اور میں اپنے دوستوں، اپنے ورکروں کو تو کہتا ہوں، آخری حدیث عرض کر دوں، تفصیل کبھی ورکر کنونشن میں عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ترمذی شریف میں ہے جی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا ایک غزوہ پہ، جاؤ سریے پہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں صحابہ کو بھیجا حضور نے فرمایا جمعے سے پہلے چلے جاؤ، وہاں پہنچو۔ اور میں نے سوچا کہ میں نے تو وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے دیکھی نہیں، پہنچنے میں شاید دیر ہو جائے، میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ بعد میں کیوں؟ میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں گا، جمعہ نبی رحمت کی امامت میں ادا کروں گا، مسجد نبوی میں ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ میں اس لالچ میں رک گیا، میں نے جمعہ کی نماز پڑھی، قافلہ روانہ ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، دیکھا، نظر پڑی، فرمایا عبداللہ آپ نہیں گئے؟ قافلہ تو چلا نہیں گیا؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ؟ یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا میں نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں، جمعہ پڑھ کے میں نے جگہ دیکھی ہوئی تھی، میں نے کہا میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ ساری زندگی اور اس سے آگے سے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان ہے ساری نیکیاں اتنی بھی اور جو کچھ بھی ہے وہ سارا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہ ساری نیکیاں لے آؤ، تب بھی تم ان کے اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے چلے گئے، جو پہلے چلے گئے۔ یار حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کوئی ذاتی کام کے لیے رکے تھے؟ سوچئے، ذاتی کام تھا، کسی کام کے لیے رکے تھے؟ کوئی اور مقصد تھا؟ نہیں۔ کیا؟ حضور اقدس کے پیچھے نماز پڑھ لوں، مسجد نبوی میں پڑھ لوں، نیک مقصد، لیکن اطاعت امیر نہیں کی، اطاعت امیر نہیں کی، لیٹ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے جی ٹھہر کے چلا جاؤں گا، نماز تو پڑھ لوں۔ امیر جب کہہ دے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ جماعت کا ٹائم ہے جی نماز پڑھ کے چلتے ہیں، پھر نکلنا ضروری ہے، پھر اپنی عقل نہیں لڑانی۔ ورکروں کو میں بتا رہا ہوں، آج کہہ دو یہ کر دو تو پھر سوچتے ہیں جی یہ ضروری کام تھا، میں نے سوچا یہ کام پہلے کر لوں، پھر ادھر چلتے ہیں۔ جو تشکیل کر دی جائے اس وقت اس کا وہاں جانا وہی ثواب ہے، اور جب اپنی عقل کے دوڑوں پہ جتنا مرضی نیکی کا کام کرے گا ان کے ثواب کی کبھی برابری نہیں کر سکتا۔ حضور ڈانٹ رہے ہیں، بتانا یہ تھا کہ اطاعت امیر کیا ہے۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اطاعت امیر کے کتنے پابند ہیں۔ ہم میں سے ایک الگ الگ کہتا ہے جی میں کام کر لوں گا، مجھے اکیلے کی لگا دو۔ ایک باپ تھا، بڑا مشہور مثال ہے، اس نے بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا یہ ایک سٹک پڑی ہے، چھوٹی سی لاٹھی لے آؤ۔ وہ لے آیا، اس نے کیسے توڑو، اس نے توڑ دی۔ اس نے دوسرے کو کہا تو بھی لا، سارے لائے ایک ایک، کہا توڑو، ساروں نے توڑ دی۔ اس نے کہا بیٹا 5 ہو تم، 5 اور لے آؤ۔ 5 لے آیا، اس نے کہا ان کو جوڑ دو اکٹھا، ان نے 5 جوڑی۔ پھر ایک بچے بڑے کو کہتا ہے بیٹا اس کو توڑ، اس نے بڑا زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹی۔ پھر دوسرا، تیسرا، سارے مل کر توڑتے رہے، وہ نہیں ٹوٹی۔ اس نے کہا بیٹا
جب بکھر کر رہو گے تو اس طرح ٹوٹ جاؤ گے، اور جب قوت میں رہو گے تو سارے مل کر بھی تمہیں توڑ نہیں سکتے۔ جب کارکن اپنی تھنکنگ پہ چلے اور کوئی اس راہ پہ نکلے، کوئی اس راہ، شتونگڑے بھی آئیں گے، برغلانے والے بھی آئیں گے، اور جس کو اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں ہوتا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، مسجد میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کے کانوں کو کوئی لگے اور اس کو اپنے بڑے سے بدگمان کرے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس نے سننا گوارا کر لیا تو گویا اس نے اپنے بڑے کو بڑا مانا ہی نہیں تھا۔ اگر بڑے کو بڑا مانا ہوتا